بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کی بیوی ایمان کیسے لائی اور اس پر کیا کیا ظلم کیے گئے؟ دوستو یہ تو سب جانتے ہیں، فرعون مصر کا بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک منکر اور سرکش انسان تھا۔ اس کا اصل نام ولید تھا۔ اس کا نام تاریخ کے ان ملعون اور بدبخت لوگوں میں سر فہرست ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے اپنی اطاعت سے انکار کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور ان کا قتل عام کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دیتے ہوئے رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی بیوی یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام کی ایمان لانے کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ دوستو حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ایمان لانے سے پہلے بھی ایک نیک اور خدا ترس خاتون تھی اور ایک سچے عقیدے اور حق کی روشنی کی تلاش میں تھی۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ وقت کے جابر اور سرکش حاکم کی اہلیہ تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کفر اور نافرمانیوں کا رستہ ترک کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے معاملے کی خبر ہوئی تو اس نے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور اپنے چند ماہر اور تجربہ کار ترین جادوگروں کو میدان میں اتارا تاکہ وہ اس کی طاقت کے کچھ ایسے مظاہر لوگوں کو دکھا سکیں کہ جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو جائیں اور لوگ ان کی تعلیمات کا اثر قبول نہ کریں اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور جنونی تصور کریں۔ جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر پھینکیں جو جادو کے زور سے سانپ بن گئیں، جو زمین پر پھن پھیلا کر چلنے لگے اور لوگوں میں خوف و دہشت پھیلانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا معجزاتی عصا زمین پر مارا، جس کے زمین پر پڑتے ہی زمین سے ایک اژدہا نکل آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ان سب سانپوں کو نگل گیا۔ دوستو جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ توبہ طائب ہو کر ایمان لانے کی بجائے مزید سرکشی اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے راستے پر چلنے والوں پر زمین مزید تنگ کرنے لگا۔ دوستو ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو جب اس ایمان فروز واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت کو پا لیا اور فوری طور پر آپ پر ایمان لے آئیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ حق اور ایمان کے راستے پر چلنا اس ملک کے کسی بھی کونے میں آسان نہیں تھا، اور پھر وہ تو خود فرعون کے اپنے گھر میں مقیم تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے اپنے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ ایک روز یوں ہوا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ یکایک کنگھی اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ۔ اس پر فرعون کی بیوی نے خادمہ سے پوچھا، کیا میرا باپ فرعون خدا نہیں ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، نہیں، تیرا باپ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا اور سب کا خدا ہے۔ دوستو فرعون کی بیٹی نے پھر پوچھا، کیا یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں؟ خادمہ نے جواب دیا، ہاں بتا دے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خادمہ کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ عورت بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو بادشاہ فرعون نے پوچھا، بتا کیا میں خدا نہیں ہوں؟ اس پر خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، خدا تو نہیں بلکہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہ سوال دہرایا مگر خادمہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ دوستو فرعون ایک بار پھر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کا بڑا برتن لے کر آؤ اور اس میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کرو حتیٰ کہ وہ تیل کھولنا شروع ہو جائے، اور اس عورت کی بیٹیوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دو تاکہ وہ جل کر بھسم ہو جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جلد ہی بڑے برتن میں ڈالا گیا تیل آگ کی تپش کے باعث کھول رہا تھا۔ دوستو خادمہ کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جانے لگا۔ اس کے بیٹے اس کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ فرعون کے خادموں نے اس عورت کے سب بیٹوں کو ان کی ماں کی آنکھوں کے سامنے جلا ڈالا۔
ایک ماں جو اپنے بچوں کو معمولی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی، اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں جل کر راکھ ہوتا دیکھنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوا ہوگا۔ اب خادموں نے اس عورت سے وہ آخری بچہ چھیننے کی کوشش کی جو شیر خوار تھا اور اس کی گود میں تھا۔ اس پر اس کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ چیختے چلاتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ تم نے میرے سب بیٹوں کو مار ڈالا، اس معصوم شیر خوار بچے کو تو اتنا بے دردی سے مت مارو۔ قریب تھا کہ وہ مظلوم خادمہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے سے پسپا اختیار کر لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیر خوار بچے کو زبان عطا ہوئی اور اس نے یہ روح پرور الفاظ کہے، اے ماں غم نہ کر اور انہیں آگ میں ڈال لینے دے، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ اور دوستو، یوں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر اس خادمہ کے سارے بیٹوں کو فرعون نے سفاکی سے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کروا دیا۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ کیسے اس نے کسی اور خدا کا دعویٰ کرنے والی خادمہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلایا۔ اور حضرت آسیہ علیہ السلام جو اب تک اپنے ایمان لانے کی بات اپنے خامد سے چھپائے ہوئے تھی، یہ بات سن کر کانپ اٹھی اور بلند آواز میں کہا، تجھے بربادی آ جائے۔ اور وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اور گمراہی کے لیے اکسا رکھا ہے؟ یہ الفاظ سن کر فرعون حیران رہ گیا اور اس نے پوچھا، کیا تجھے بھی اس آدمی کی باتیں سننے کے بعد کسی جنون نے آن گھیرا ہے؟ اس پر حضرت آسیہ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ جنون نہیں، وہ آدمی اللہ کا نبی اور اس آدمی کی باتیں برحق ہیں۔ اس ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنی بیوی کے ایمان لانے کا انکشاف ہونے کے بعد فرعون پہلے تو انہیں لفظی حملوں اور طعن و تشنیع کی اذیت دیتا رہا اور اپنے عقیدے سے باز آ جانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، اور پھر اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو منع کریں، اور حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ نے بھی علیحدگی میں اپنی بیٹی سے بات کی اور انہیں فرعون کی بات مان لینے کو کہا، لیکن آپ نے حق کا رستہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد فرعون نے اپنی بیوی یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہا کہ تیری بیٹی کو بھی تیری طرح میرے علاوہ کسی اور خدا کا جنون سوار ہو چکا ہے، بہتر ہے تو باز آ جا ورنہ مجھے کچھ تدبیر کرنا ہوگی۔ لیکن اللہ کی یہ نیک بندی اپنے فیصلے میں اٹل رہی اور اپنے عقیدے پر سختی سے کاربند رہی۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو سمجھانے میں ناکامی پر انہیں جسمانی اذیت دینا شروع کر دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کیل گاڑ کر انہیں کھلے آسمان کے نیچے اس طرح لٹا دیا گیا کہ تپتے ہوئے سورج کی شعاعیں براہ راست ان کے چہرے پر پڑتی تھیں، لیکن ان کا عقیدہ اور ایمان مضبوط رہا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دلا اور مجھے اپنے قریب کوئی گھر عطا کر اور مجھے بخش دے۔ اپنے ہر حربے میں ناکامی دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی چٹان کا بندوبست کریں اور حضرت آسیہ علیہ السلام سے آخری بار پوچھیں۔ اگر وہ ہاں کہہ دیں تو وہ اسے عزت کے ساتھ واپس گھر چھوڑ دیں کہ وہ میری بیوی ہے، اگر نہیں تو اس چٹان کے نیچے اسے کچل ڈالیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو ایک بڑی چٹان کے قریب لا کر ان کے خدا کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، انہیں دور آسمان پر ایک موتی جگمگاتا ہوا دکھائی دیا اور انہیں اطمینان مل گیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی۔ دوستو، یہ تھا حضرت آسیہ علیہ السلام کے ایمان لانے کا واقعہ کہ فرعون کے ظلم کرنے کے باوجود حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔